الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ضحیٰ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی 93 نمبر سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو تسلی دی ہے آپ کی پریشانی پہ، جو آپ غمگین حالت میں رہنے لگے تھے اس پہ آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے۔ بہت جامع ترین صورت ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی بعض صورتوں کی ہم نے تلاوت کی ہے اور ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا، آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے۔ جو پہلی آیت ہے والضحیٰ، اسی آیت کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس سورت کا نام ہے الضحیٰ۔ اس کا مطلب ہے آفتاب کی روشنی کی قسم۔ اور یہ سورت، اس سورت کا شمار ان صورتوں میں ہوتا ہے جو مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ جو مکہ میں شروع میں صورتیں نازل ہوئیں آپ علیہ السلام پر، اس کا شمار انہی صورتوں میں ہوتا ہے کیونکہ شروع کی صورت ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے جیسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوہ ہیرا کے اندر، جسے غار ہیرا بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ علیہ السلام خلوت کی حالت میں تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے تو پہلی وحی آپ پہ غار ہیرا کے اندر نازل ہوئی۔ کیا جامع ترین آیات تھیں وہ پہلی وحی کی۔ اس کے بعد وہ پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، طویل حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام گھر گئے اور آپ نے جا کے پورا واقعہ اپنی بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی دو قسمیں کھانے سے مراد جو اگلے جو آیات ہیں، اگر اس کانٹیکس میں بات کی جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ دن اور رات کے آنے میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ تمہارا نظام چلتا رہے۔ سارا دن کام کرنے کے بعد جب کوئی شخص رات کو آرام کرے گا تو دوبارہ پھر اگلے دن کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دن آنے کے بعد جب رات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن میں اللہ انسانوں سے خوش رہتا ہے اور رات آنے کا مطلب یہ کہ اب اللہ لوگوں سے ناراض ہو گیا، نہیں۔ اب اگر کانٹیکس میں بات کی جائے کہ نبی علیہ السلام جو اتنا پریشان ہے کہ وہی رک گئی ہے، پریشانی کی حالت میں آپ کبھی اندر جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں اور لوگوں کے مشرکین کے تانے سن رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی رکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا۔ یہ آیت نمبر 3 تھی۔ وہی بند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، بلکہ اگر وہی کا بوجھ مسلسل آپ پہ پڑتا رہتا تو آپ کے اعصاب، آپ کا جسم فزیکلی طور پہ، انٹلیکچولی طور پہ آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سورہ مزمل ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں۔ پڑھا تھا نا ہم نے۔ اب یہ کئی طریقے سے بھاری فرمان ہو سکتا ہے۔
سب سے جو جامع ترین ڈیفینیشن جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ بن کر دکھانا اور اس کی دعوت کو پوری دنیا کے مقابلے میں لے کے کھڑا ہونا، اور اپنے اخلاق و آداب، تہذیب و تمدن، عقائد و افکار کو اس کتاب کے مطابق ڈھال لینا اور پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دینا۔ بھاری کلام، اس سے زیادہ بھاری کلام کا یا بھاری کام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے جو کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے وہ اس کی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے، جس طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، زید رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حالت میں وحی نازل ہوئی کہ آپ کے زانوں میرے زانوں پر رکھے ہوئے تھے، تو میرے زانوں پر اس قدر شدید بوجھ پڑا کہ مجھے لگا کہ اب یہ ٹوٹ جائیں گے۔ وحی کی شدت تھی۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے زمانے میں، سخت سردی کے راتوں میں، جس طرح آج رات یا کل سردی تھی، تو ان راتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کی پیشانی پسینے سے تر ہو جاتی۔ اور ایک روایت میں ملتی ہے مسند امام احمد کے اندر، مستدرک للحاکم کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وہی اس حالت میں نازل ہوتی کہ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تو اونٹنی اپنا سینہ زمین پر ٹکا دیتی اور تب تک اٹھ نہیں سکتی تھی جب تک کہ وہی رک نہ جائے۔ بھاری کلام اس اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام پہ کافی عرصہ وہی نہیں نازل ہوئی تو آپ پریشان رہنے لگے۔ امام زہری کا ایک قول ملتا ہے، امام زہری یہ 7ویں صدی کے امام ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مواد جمع کیا اور اسے محفوظ کر لیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب وحی کا سلسلہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ گھر آئے تو آپ نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا تو انہوں نے آپ کو اطمینان دلایا۔ اس کے بعد وحی کافی عرصہ نازل نہیں ہوئی تو آپ پریشان رہنے لگے، اور کئی دفعہ آپ نے صحیح بخاری کتاب التعبیر کے اندر آتا ہے جلد نمبر 8 میں کہ آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو گھرا دینے کی کوشش کی، لیکن جب آپ چوٹی کے کنارے پہ پہنچتے تو جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور وہ آپ سے فرماتے کہ آپ کو اللہ نے اپنا پیغمبر چن لیا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ مطمئن ہو جاتے اور دوبارہ آپ گھر واپس آ جاتے۔ پھر امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جابر بن عبداللہ کا ایک قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ راستے سے گزر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچانک آپ کو ایک آواز سنائی دی کہ آپ کو کسی نے پکارا ہے۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آئی، لیکن جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے آسمان کے بیچ میں۔ آپ دہشت زدہ ہو گئے، اور پھر آپ دوبارہ جب گھر واپس گئے تو آپ نے جا کے ساری وہی ایکٹیویٹی پرفارم کی جو آپ نے سب سے پہلے کی تھی۔ غار ہیرا کے بعد جب آپ گھر واپس آئے تو آپ نے اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، اور جب یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا تو آپ نے پھر وہی ساری ایکٹیویٹی پرفارم کی اور آپ گھر واپس گئے اور آپ نے اپنی بیوی سے وہی کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ نازل ہوئی۔ اس میں آپ علیہ السلام کو نماز کے ریلیٹڈ اور پاک رہنے کے ریلیٹڈ حکم دیا گیا۔ تو یہ اس کے کچھ حوالے سے گفتگو ہم نے کی ہے۔ تو آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوا اور نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے بہتر ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کے بعد جو فتوحات مسلمانوں کو نصیب ہونے والی تھی وہ آپ کو ساری دکھائی گئی کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو یہ فتوحات ملیں گی، فارس اور یہ سارے جتنے بھی علاقے جتنے بھی شہر ہیں تو آپ کی حکومت ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام سے بہت خوش ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن آپ کے لیے دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ ابھی نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں ہے، تو واقعی دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا آپ کی جیسی بھی ہے، اور اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی اپنے پروٹوکول میں رکھا ہے، آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ عام انسان اللہ کی حفاظت میں نہیں، لیکن پیغمبر اور نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ وہ آگے کانٹیکس میں بات ہوگی، پھر ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مشکل زمانہ گزرا کہ آپ پہ وحی نازل ہوئی اور آپ نے اللہ کا وہ پیغام جو آپ کے مخاطب تھے مشرکین مکہ ان کے سامنے پیش کیا، ان میں سے بعض نے مان لیا اور بعض نے انکار کیا، اور بعض نے انکار میں اس قدر آگے نکل گئے کہ پھر غزوہ بدر میں ہی ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف جیسے لوگ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں، اور جن لوگوں نے مانا اور پھر انہوں نے آپ کا ساتھ اس طرح دیا کہ آخری سانس تک انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جن میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 93 سال ان کی عمر تھی، 93 ایئرس اولڈ، اور شروع سے یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک میرے خیال سے یہ رہے ہیں۔ تو اتنا لمبا عرصہ انہوں نے سٹرگل کیا، اور ان کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں کہ انہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ یعنی ایک انسان جب جوان ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں اس کے باپ کو مار دیا جائے اور اس کی والدہ کو اتنی بے رحمی سے شہید کر دیا جائے، تو 93 سال تک انسان ان زخموں کو کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ تو ایسے لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے جنہوں نے آخری سانس تک آپ کا ساتھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ عطا کیا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یعنی جب آپ نے دعوت مکہ میں پیش کی تو چند مٹھی بھر جماعت آپ کے ساتھ تھی، چند لوگ تھے، یہاں تک کہ جب 13 سال بعد غزوہ بدر ہوئی ہے تب بھی 313 لوگ تھے آپ کے ساتھ۔ 13-14 سال کی محنت کے بعد 313 لوگ تھے جو پہلی جنگ میں جو مشرکین کے خلاف لڑی گئی ہے اس میں شامل ہوئے۔ تو شروع میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا ان قریب کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ بات اگر کسی ایسے انسان کو کہی جائے جو بالکل لاچار ہو چکا ہو، جس کو آگے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، تو میرے خیال سے وہ یقین نہیں کرے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اس بات پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو ان قریب وہ کچھ عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، بلا ہم نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے کہ آپ کے والد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے جد امجد عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، چند مہینوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے حقیقی چچا نے ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور انہوں نے آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھا، اور ابو مطلب نے بھی اپنے آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھا۔ بلکہ عبد المطلب تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ایک دن دنیا میں بہت نام کمائے گا۔ تو جب آپ ابو طالب کے زیر پرورش آئے تو انہوں نے آپ کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی۔ یعنی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کی اتنی اچھی پرورش نہیں کر سکتا۔
تو یہ اللہ کا پروٹوکول تھا جو آپ علیہ السلام کو ملا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی احسان کا یہاں پہ ذکر کیا, الم یجدک یتیما فآویٰ, ہم نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی. یعنی اللہ نے اتنی اچھی پرورش آپ کی پہلے آپ کے دادا پھر آپ کے چاچا, ان کے ہاتھوں سے آپ کی پرورش کروائی, اور آپ کو کبھی کہیں سے کوئی رنج کوئی تکلیف کا موقع نہیں ملا. انہوں نے والد سے بڑھ کر آپ کی پرورش کی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور آپ کو رستے سے ناواقف دیکھا تو ہم نے آپ کو رستہ دکھا دیا. جس طرح سورہ عنکبوت میں آتا ہے, سورہ نمبر 29 ورس نمبر 69 کے اندر, الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, جو لوگ ہمارے رستے میں کوشش کریں گے, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم ان لوگوں کے لیے اپنے رستے کھول دیں گے. تو اگر ہم اللہ کے رستے میں کوشش ہی نہیں کریں گے تو اللہ کو تو پھر کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے لیے اپنے رستے کھولیں. ہماری ساری کوششیں صرف دنیا داری کے لیے, ہماری ساری انویسٹمنٹ صرف دنیا داری کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارے رستوں میں کوشش کرو گے ہم آپ کے لیے رستے کھول دیں گے. پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مولوی نہیں ٹھیک, فلاں مسجد نہیں ٹھیک, فلاں بندہ نہیں ٹھیک, فلاں نہیں ٹھیک. اصل چیز یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہوں, اور آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ میں صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. آپ ایک چیز کو تسلیم نہیں کر رہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی جدوجہد بھی نہیں کر رہے, پھر تو آپ کا حال خواتین کے جیسا ہے کہ آپ گھر میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں. اگر آپ کی چیز کو ناپسند کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس سے بہتر چیز معاشرے میں لے کے آئیں. لیکن ہماری حیثیت ہی نہیں کہ ہم کچھ ایسا نظام, ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اگلے کو غلط ثابت کرنا ہے, اگلے کو جھوٹا ثابت کرنا ہے, اگلے کو نیچ ثابت کرنا ہے. اور اپنی اگر ذات پہ بات آ جائے تو ہم زیرو ہیں, ہماری پرفارمنس زیرو ہے. ہمارا جو معاشرے میں کردار ہے وہ اختلافی کردار ہے. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی آدھی جو دعوت ہے نا, آدھی آپ کی جو دعوت ہے 50% 100 میں سے وہ آپ کی اپنی ذات پہ, آپ کی اخلاقیات پہ, آپ کی فزیکل جو آپ چیزیں پرفارم کر رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈڈ ہے, اور 50% دعوت صرف آپ کی زبان سے. اگر آپ عملی نمونہ مجسم نمونہ بن کے معاشرے میں نکل رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو مجسم نمونہ بن کے دکھا رہے ہیں تو 50% کام تو آپ کا ہو گیا. اب 50% رہ گیا, وہ آپ نے اپنے گول سے کرنا ہے. تو ہم نے آپ کو جب رستے سے ناواقف دیکھا تو ہم نے آپ کو رستہ دکھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں وہ باغ تھے کہ اگر اس درخت کو کسی باغ میں لگا دیا جائے تو سارے باغ کو روشن کر دے, اور وہ ایسا پھل لے کے آئے کہ اس کے زیادہ پھل بھی کسی درخت پہ نہ لگا ہو. آپ کی یہ حالت تھی. لیکن آپ کو کوئی ایسا رستہ نہیں نظر آ رہا تھا, کوئی ایسی زمین نظر نہیں آ رہی تھی کہ جس میں آپ وہ پودا لگائیں اور وہ پودا گروتھ کرے اور وہ اپنی جو اس میں مینیوز ہیں وہ معاشرے کے سامنے پیش کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ رستہ دکھایا وحی کے ذریعے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اپنا رستہ دکھاتا ہے جو اس کے رستے میں کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے 2 رستے انسان کو دکھا دیے, صحیح بھی دکھا دیے, غلط بھی دکھا دیے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. غنی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بہت زیادہ مال عطا کر دیا اللہ نے, کیونکہ آپ علیہ السلام کبھی دولت کی حرص تو تھی نہیں آپ کے اندر. اور اگر ہم بھی دعا کریں تو ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو مال سے غنی نہ کرے بلکہ اللہ آپ کو دل کا غنی کر دے. آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس لاکھوں میں مال ہے, اربوں پیسہ ان کے بینک بیلنس میں موجود ہے, لیکن انتہائی کنجوس لوگ ہیں. وہ اسی طرح قبر میں چلے جاتے ہیں اور ان کا مال ان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوتا ہے, فائدہ ہی کوئی نہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, انسان کو مال کی غفلت نے
اندھا کر دیا کہ وہ قبر میں چلا گیا. تو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دل کا غنی کر دے. اور جب اللہ آپ کو دل کا غنی کر دے گا تو یقین مانیں لوگ آپ کے پیسوں پہ پلیں گے, لوگ آپ کے رزق پہ پلیں گے. اور ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر, آؤٹ آف کانٹیکسٹ مجھے یاد آ گئی, میرے خیال سے اس کا نمبر ہے 3661. یہ آج ہی میں نے حدیث پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کسی ایک بندے کو بھی سیدھے رستے پہ لے آئے تو یہ آپ لوگوں کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. کیا زبردست حدیث ہے. تو آپ کے ذریعے اللہ تبھی کسی کو صحیح رستے پہ لے گئے گا جب آپ دل کے غنی ہوں گے. جب آپ کنجوسی کریں گے تو آپ اپنی ذات کے لیے سوچیں گے, دوسرے کی تو فکر ہی نہیں ہوگی آپ. تو جب انسان دل کا غنی ہوتا ہے تبھی وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے, خصوصاً جو معاشرے کے لوگ ہیں, جو اس کے دوست یار ہیں. ورنہ اگر کوئی مال سے بھی محبت کرتا ہے لیکن وہ اپنے گھر والوں کا ضرور خیال رکھے گا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا. یعنی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ, اگر اس کو اس مطلب میں لیا جائے کہ جب آپ کے پاس کوئی یتیم آ جائے, کوئی مانگنے والا آ جائے, تو اگر تو آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ اس کو دے دیں, اور اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے, یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار میں نے چند دن پہلے بھی اس کو ہی دیا تھا, یا میں ابھی صبح ہی کسی اور کو دے گیا ہوں, تو آپ اچھے طریقے سے اس سے معذرت کر لیں. کیونکہ ان آیات کے کانٹیکس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا, یتیم پایا تو آپ کی اچھے طریقے سے ہم نے حفاظت کی. تو رسول اللہ کا کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نے بھی یتیم کو جھٹکی نہیں دینی. اور اگر اس کو دوسرے کانٹیکس میں لیا جائے کہ اگر آپ سے کوئی بندہ علم طلب کرنے کی مقصد سے آئے, تو اگر تو آپ کے پاس وہ بات ہے جو وہ پوچھ رہا ہے تو اسے بتا دیں, اگر آپ کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے تو بھی اس سے معذرت کر لیں. لیکن جو لوگ علم کا زوم رکھتے ہیں ان لوگوں کی طرح آپ نے نہیں کرنا کہ اس کو جھڑکی دے دیں. اور سورہ عبس اسی کانٹیکس میں نازل ہوئی کہ آپ علیہ السلام مشرکین مکہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, انہیں دعوت دے رہے تھے, اور وہاں پہ عبداللہ بن ام مکتوم, یہی نام ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے آپ سے ایک سوال پوچھنے کی کوشش کی اور آپ نے ماتھے پہ تیوڑی چڑھائی. یعنی آپ نے کہا کہ یہ کیوں آ گیا اس ٹائم, یعنی میں تو انہیں دعوت دے رہا ہوں, اب میں کسے مینیج کروں, اسے یا انہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس نازل فرمائی اور آپ کی پکڑ کی کہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ راہ راست پر آئے, اور باقی لوگ جو آگے بیٹھے ہیں وہ تو مزے لے رہے ہیں, اور جو آپ سے سوال پوچھنے آیا ہے وہ کیا پتا, ایک تو وہ نبینا بھی تھے صحابی, وہ نبینا بھی تھے. اللہ تعالیٰ, یعنی یہ میں اس کی تشریح میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ راستے میں کسی کھڈے میں گر جاتے, ممکن ہے انہیں ٹھوکر لگ جاتی, ممکن ہے کہ کوئی جانور انہیں نقصان پہنچاتا. یعنی وہ آپ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے نبینا ہونے کے باوجود بھی آپ تک پہنچے ہیں, اور آپ نے انہیں اگنور کر کے ان لوگوں کو ترجیح دی ہے, ان لوگوں کو پرائیورٹی دی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جب آپ کے پاس یتیم آئے تو اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اسے دے دیں, اگر نہیں ہے تو نہ لیں, اور اس سے معذرت کر لیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا. یعنی جس طرح آپ ایک دن, اب آپ دیکھیں کہ آپ یتیم پیدا ہوئے اور آپ کی وراثت میں آپ کے والد صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑ کے گئے تھے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. پھر جب آپ جوان ہوئے تو مکے کی امیر ترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سب سے پہلے آپ کو اپنی تجارت میں شریک کیا. پھر انہوں نے جب آپ کی کارکردگی دیکھی, آپ کی ایمانداری دیکھی, آپ کا کریکٹر دیکھا, تو انہوں نے آپ کو پیغام نکاح بھیج دیا, اور آپ کا ان کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا اپنے چچا کے ساتھ, ابو طالب کے ساتھ, پھر آپ کا نکاح ان کے ساتھ ہوا. اس کے بعد
معاملہ یہ نہیں تھا کہ آپ کا سارا انحصار اسی بات پہ ہو جاتا ہے کہ آپ انہی کے مال پہ پلیں، نہیں، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی کامیابی میں آپ کا بھی بہت کردار تھا۔ اور آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا، یعنی اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی انتہائی غریب بھی ہے نا، انتہائی غریب، تو اس کے پاس بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں، لیکن وہ چند جو اللہ کی نعمتیں اس کے پاس نہیں ہیں، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے بندے کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو آپ کے پاس جو لاکھوں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں آپ انہیں بھی بلا دیں گے۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دی ہیں، ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ ہر وقت اگر اللہ کا شکر کرتا رہے تو کما حق کا ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کا مدعا سارا یہی ہے کہ جب ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں بعد اس تکلیف کے جس نے اس کو چھوا ہوتا ہے، لا یقولن ھذا لی، تو وہ کہتا ہے ضرور بالضرور یہ تو میرے لیے ہی تھا، آئی ڈیزرو دس رحمت، میں تو اللہ کی ان بلیسنگز کو، یہ تو میرا حق ہے کہ مجھے ملے۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، کوئی یوم الحساب، کوئی یوم البعث، کوئی یوم النشور بھی کوئی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر ہم لٹائے بھی گئے کبھی اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِعِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو ہمیں امید ہے کہ اللہ کے پاس تو ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا۔ اللہ نے 3 اصول بیان کر دیے یہاں پہ انسان کے مزاج کے۔ ایک تو وہ کہتا ہے ھذا لی، یہ میرے لیے، دوسرا وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور تیسرا وہ کہتا ہے کہ اگر میں لٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے پاس میرے لیے اچھا ہی ہوگا۔ اب بتائیں کہ ایسے مزاج والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اور کیا کرتے؟ اور تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کا وزڈم ہے کہ اس نے انسان کو دکھ دیا۔ کیوں؟ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم بڑے عذاب سے، جہنم اور قبر اور آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اس کو چھوٹا عذاب دے دیتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئے ہماری طرف، لوٹ آئے اللہ کے دین کی طرف۔ اللہ تعالیٰ غم اس لیے دیتے ہیں کہ غم میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا قَائِمًا، اور جب ہم انسان کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ پکارتا ہے ہمیں لیٹ کے، بیٹھ کے اور کھڑا ہو کے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو غم اس لیے دیتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، دنیا میں اسے چھوٹی تکلیف مل جائے اور آخرت کی بڑی تکلیف سے بچ جائے۔ یا غم اس لیے دیتے ہیں کہ جو اس کے گناہ ہیں وہ جڑ جائیں، یا اس لیے دیتے ہیں کہ کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے اس کے اوپر۔ سو پین از گڈ، تکلیف کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جو رحمت ہے اس پر شکر ہے، اور جو تکلیف ہے اس پر صبر ہے۔ اصل چیز تو آخرت ہے، ہم نے اصل چیز دنیا کو بنایا ہے۔ دنیا میں تو نشیب و فراز کبھی ختم نہیں ہوں گے انسان کے، مگر جو چیز ختم ہو سکتی ہے وہ اضطراب ہے، اللہ کو مان کر، آخرت کو مان کر، حساب کتاب کے دن کو مان کر۔ اور جو اس دنیا میں نہیں ملا وہ وہاں مل جائے گا، اور جو ملا ہے اس پر ہم نعمت ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا آسان حساب لے اس کے لیے۔ لیکن اگر اس غم سے منہ موڑ کے ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بس خوشیوں کی طرف ہی بھاگتے رہو، تو اس نے تو بہت لوگوں کی جان لے لی، کیونکہ یہ دنیا بہت ٹف ہے گزارنا۔ مگر جو چیز انسان کو ہمت دیتی ہے اس میں چلنے کے لیے، اس سے چلنے کے لیے، اس میں سے چلنے کے لیے، وہ ہے آخرت، وہ ہے اللہ کی ذات پر کامل توکل، اندھا توکل، کہ اللہ نے میرے لیے جو بھی سوچا ہوگا اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ تم ایک چیز کو برا مانتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور تم ایک چیز کو بہت پسند کرتے ہو، مرتے ہو اس کے اوپر، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شر ہو سکتا ہے، ایول ہو سکتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سو ٹرسٹ ان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کی ذہنی، عقلی، روحانی اور جسمانی نشوونما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر انسان ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو سیریس لیں. اللہ، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک نوالے پہ بھی ہر پلک ہم، میرے خیال سے کوئی 1 سیکنڈ میں تو پلک جھپکتے ہیں، اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو ہم کما حق کا اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ہماری قدر نہیں کی جیسا ہماری قدر کرنے کا حق تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک عبد اور غلام بننے کی توفیق دے. اگر آپ اللہ کے غلام نہیں بنیں گے تو پھر دنیا کے غلام بن جائیں گے. تو کوشش کریں اور اپنی نیت رکھیں کہ آپ نے اللہ کے غلام بننا ہے، اللہ کے بندے بننا ہے، ورنہ آپ دنیا کے غلام، دنیا کے نوکر بن کے رہ جائیں گے. تو ہم نے جو پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.